ناظرین، بریک کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے اپنا پروگرام قرآن اور زندگی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارا پروگرام بہت ہی انہماک کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور یہ گفتگو جو ہو رہی ہے یہ قرآن مجید کے تعارف کی گفتگو ہے، اور ہم مومنین کے فرائض کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہماری گفتگو مومنین کے فرائض نبی کریم کے سلسلے میں تھی۔ اب ہم جو گفتگو اور جو سوال لے کے قبلہ کی خدمت میں جا رہے ہیں وہ گفتگو یہ ہے قبلہ کہ ہم جو مومن ہیں، آپس میں مومنین ہیں، ان کی ذمہ داری ایک دوسرے پہ کیا ہے؟ کیا ایک دوسرے جدا جدا زندگی گزاریں، یا ایک دوسرے پہ کچھ چیزیں فرض کی گئی ہیں کہ تمہارے حقوق ایک دوسرے پہ ہیں؟ دیکھیں، ایک بنیادی چیز یہاں پر جو قرآن کریم نے بیان کی مومن کے سلسلے سے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک مومن دوسرے مومن کی اذیت کا سبب نہیں بن سکتا، اور اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے جو رسول کے سلسلے سے بھی تھی، اور قرآن نے بہت شدید انداز میں بیان کیا تھا کہ وہ لوگ جو پیغمبر کی اذیت کا سبب بنتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے پروردگار کی، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، عذاب مہین، جس کو قرآن نے کہا ہے عذاب مہینہ، یعنی ایک ذلیل کرنے والا عذاب ان کے لیے رکھا ہے وہ لوگ جو رسول کی اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ اور اس سلسلے سے ایک یہ بھی تھا، یعنی روایت تھی امام صادق علیہ السلام کی ظاہراً، کہ جہاں پر آپ فرماتے ہیں، معصوم سے روایت تھی کہ یہ آیت خود کہ جہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو پیغمبر کی اذیت کا سبب بنتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے حق کو غصب کیا اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اذیت کا سبب بنے۔ خوب، یہ یہاں پر ہے۔ اب بات ہے مومنین کی۔ ایک تو ہمیں رسول کی اذیت کا سبب نہیں بننا ہے، دوسرا خود مومنین کی اذیت کا سبب نہیں بننا ہے۔ اب اس سلسلے سے قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر آپ مومن عورتوں اور مومن بھائیوں کے لیے کچھ ایسی بات کہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کہی ہے اور ان کو برا لگتا ہے، اب ان کی اذیت کا سبب بنتے ہیں، تو اب یہ ایک گناہ عظیم ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور خاص طور پر پھر روایات اور احادیث میں شدت کے ساتھ اس سے نہیں کی گئی ہے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس سے توفیقات سلب ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم کسی مومن کی اذیت کا سبب بنتے ہیں، خدا پھر اسے ذلیل کرتا ہے۔ اگر آپ کسی مومن کو ذلیل کر رہے ہیں تو انسان اس بات کی طرف متوجہ رہے کہ ہمارا کسی وقتی طور پر ایک مومن کو ذلیل کرنا ایک بہت چھوٹی سی چیز ہمیں محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ پھر پروردگار زندگی میں کہیں نہ کہیں پر ہمیں ذلیل کرے گا۔ من اذل مؤمنا اذلہ اللہ، یہ سیدھے سیدھے خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو ایک مومن کو ذلیل کرے گا تو پروردگار پھر اسے ذلیل کرے گا۔ اور خاص طور پر اگر کوئی مومن ایسا ہے کہ جسے آپ اس کے فقر کی وجہ سے، اس کی تنگ دستی کی بنیاد کے اوپر، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، محرومی کی بنیاد کے اوپر ذلیل کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر، خاص طور پر اس ماہ مبارک رمضان میں کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک مستحق فرد ہے، محروم شخص ہے، وہ بیچارہ کہیں پہنچ جاتا ہے کسی کے ہاں کہ بھائی یہ ثروت مند شخص ہے، پروردگار نے اسے نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے پاس کچھ ہوگا تو کچھ ہمیں بھی مل جائے۔ بہرحال وہ اپنے حق کو مانگنے کے لیے جاتا ہے، تو اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں، یا مثلا اس مستحق نہیں بھی سمجھتے ہیں، بعنوان سائل بھی، تو یہ ہے کہ سائل کو بھی آپ جھڑک نہیں سکتے ہیں، اور خاص طور پر اگر وہ با ایمان ہے، اسے آپ نے دھتکار دیا، تو یہ ایک سخت مرحلہ ہے کہ پروردگار پھر اس سلسلے سے جو آپ سے انتقام لے گا وہ انتقام بہت سخت ہوگا۔ اس کی طرف انسان متوجہ رہے کہ خاص طور پر اگر کوئی مومن کہیں جاتا ہے اور وہ قلت ذات کا شکار ہے، اس کے پاس مثلا پیسے نہیں ہیں یا کسی بھی عنوان سے وہ محرومی کا شکار ہے، تو اب حدیث کے جملے ہیں کہ اگر آپ نے کسی مومن کو اس کی تنگ دستی کی بنیاد کے اوپر، اس کے پاس کچھ نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر اسے ذلیل کر دیا، تو یہ ہے کہ شہرہ اللہ علی جسر جہنم یوم القیامہ، تو اب اسے پروردگار قیامت کے دن پل پر سب کے سامنے لا کے ذلیل کرے گا، سب کے سامنے آشکار کر دے گا۔ اور یہ ایک سخت منزل ہے کہ آپ نے ایک جگہ پہ اس کی عزت کا خیال نہیں رکھا ایک مومن کی، تو پھر پروردگار
بھی یہ نہیں دیکھے گا کہ تم نے اور کتنے اعمال انجام دیے ہیں اور لوگوں کے درمیان سے کتنی جگہوں پر پروردگار نے پردہ پوشی کی تھی. وہ ساری پردہ پوشیاں جو پروردگار نے کی تھی آخرت میں سب کو ظاہر کر دے گا, سب کے سامنے جسر یعنی جہنم پر وہاں پہ پل کے اوپر کھڑا کر کے سب کے سامنے ایسے انسان کو لا کے کھڑا کرے گا کہ جس نے اس کے ایک بندہ مومن کو ذلیل کیا. تو پہلی جو ایک ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ مومن کو اذیت نہ کرنا ہے. اگر ہم نے اذیت کی تو اس کا نتیجہ پھر ہمیں ہی اس کا بھگتنا پڑے گا. قبلہ اسی سورے میں حجاب کا تذکرہ ہوا ہے, حجاب کے بارے میں, پردے کے بارے میں. کچھ پردے پہ روشنی ڈالیں کہ قرآن مجید پردہ اور حجاب کس طرح سے بیان کر رہا ہے. جی, اس میں 59 نمبر آیت میں قرآن کریم نے یہی یا ایھا الذین یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین کر کے جو آیت ہے, آیت کا شان نزول ہے, اس کے سلسلے سے یہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں کنیزیں برہنہ سر نکلا کرتی تھیں, تو کچھ لوگ ہوتے تھے اور راستے میں بیٹھ جایا کرتے تھے منچلے قسم کے, وہ کچھ جملے کسا کرتے تھے, کچھ باتیں کہہ دیا کرتے تھے. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو مناسب نہیں تھیں اس دور جاہلیت میں, خاص طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے تو بالکل بھی مناسب نہیں تھا. تو خاص طور پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یعنی اس انداز سے نکلو کہ کوئی شخص تمہیں اس طرح سے نہ دیکھ سکے کہ تم کون ہو, اور پھر اس بنیاد کے اوپر کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, دیکھ کر کچھ جملہ کہہ رہا ہے, یہ ضرورت یعنی یہ منزل ہی پیش نہ ہے, پہلے سے اس چیز کا سدباب کر دیا گیا. تو یہ آیت حجاب کے سلسلے سے نازل ہوئی ہے کہ جس میں 59 نمبر ظاہراً آیت ہے. 59 نمبر آیت میں اس طرح سے قرآن کریم نے متوجہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے پوشیدہ رکھو کہ کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے, اور جب دیکھے گا نہیں تو وہ کچھ کہنے کے لیے بھی اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پائے گا. جہاں حجاب کا تذکرہ ہوا ہے اسی کے بعد ایک لفظ ہے قرآن مجید میں قول سدید. یہاں پہ قول سدید سے مراد کیا ہے؟ جی, قرآن کریم کی 70 سے 71 نمبر آیتوں میں یہی مومنین کے وظائف کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ بد زبانی نہ کرو, جب بھی کوئی کلام کرو تو اچھے انداز سے گفتگو کرو, اچھا لب و لہجہ اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, کہ جب تم گفتگو کرو تو مستحکم انداز میں بات کرو. سدید کہتے ہیں پائیدار انداز میں, اچھے لہجے میں, اچھے انداز میں بات کرو, تاکہ اس کے ذریعے سے خدا تمہارے کاموں کی اصلاح کرے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے. اور جو پروردگار کی اطاعت کرے گا, اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, تو پھر پروردگار اس کو کامیاب بنانے والا ہے. اب اس سلسلے سے ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی کہ عباد بن کثیر بصری ہیں, جو جن کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک صوفی طرز تفکر رکھتے تھے, صوفیانہ ان کا انداز تھا. تو جب ظاہر ہے کہ جو اس قسم کے افراد ہوتے ہیں جو تصوف میں جنہوں نے کچھ کیا ہوتا ہے یا صوفیانہ طرز تفکر رکھتے ہیں یا ان کا انداز ہوتا ہے, تو ان کی توجہ یہ رہتی ہے کہ ہم زیادہ نہ کھائیں, زیادہ نہ پئیں, اور زندگی کے امور میں قناعت کرتے ہیں, معتدل انداز میں رہتے ہیں, اپنے اوپر ایک طرح سے ایک پریشر بناتے ہوئے ایک اپنے اوپر ظاہری طور پر ایک تنگی رکھتے ہیں اور ایک سختی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. تو امام صادق علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا عباد کو, تو کہا وائے ہو تم پر عباد کہ تم اپنے شکم اور زیر شکم کی تو رعایت کرتے ہو, تم اس کی تو رعایت کرتے ہو, اور اس طرح سے کہیں آگے نہیں بڑھتے کہ جہاں پروردگار نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کی طرف تم جاؤ, لحاظ کرتے ہو تم. لیکن تم عفت شکم اور زیر شکم کا لحاظ کرنے کے ساتھ ساتھ زبان کی عفت کا لحاظ کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن انسان کو جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ شکم اور زیر شکم ان چیزوں سے بچے کہ جنہیں پروردگار نے روکا ہے, اور عفت بطن بھی ہو اور عفت شکم کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے کہ جہاں پروردگار کہتا ہے کہ تم عفیف رہو اور اس راستے کی طرف مت بڑھو کہ جو پروردگار نے تمہارے لیے جائز قرار نہیں دیا ہے. گناہوں سے انسان اگر بچے, جہاں پر غرائز نفسانی سر اٹھاتے ہیں اور انہیں انسان کچل دے, تو صرف یہ ایک مرحلہ نہیں ہے کہ انسان عفیف ہو گیا اور اس نے عفت کا مظاہرہ کیا. نہیں, عفت اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بھی ہے کہ تمہاری زبان بھی عفیف رہے. تو یہ قول سدید کی منزل ہے. اب بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں
ہاں ہمارے بہت سارے افراد آپ کے پیش نظر ہوں گے اور ناظرین بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ جو بظاہر بہت مومن لوگ ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں، زندگی کے ہر مرحلے میں وہ رعایت کرتے ہیں، لیکن صرف زبان ان کی خراب ہے۔ تو اگر صرف زبان خراب ہے تو یہ نہیں کہ بھائی آج کل ایک دنیا میں ایک یہ بھی بات ہے بھائی آدمی بہت اچھا ہے اور پھر پلس اس پہ یہ ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، جو ہے وہ بس بول دیتے ہیں سیدھے سیدھے، اور اس اسٹریٹ فارورڈ کے اندر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ وہ اس کے اندر جو چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کو مثبت انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی زبان کا آدمی جو ہے وہ سیدھا سیدھا کھری کھری سنا دینا۔ کھری کھری بالکل صحیح ہے، حق بات کہے تو کھری کھری بالکل صحیح ہے، لیکن اگر اس سے ہٹ کر کہیں پر کسی کی توہین ہو رہی ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جسے قرآن کریم نے مطلوب نہیں جانا ہے اور ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب اس کے بعد جو سورہ ہے قبلہ وہ سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا کے معارف کیا ہیں اور جو قوم سبا تھی ان کے ساتھ انجام کیا ہوا ان کا؟ دیکھیں سورہ سبا میں ایک 3 چیزوں کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پہلی چیز آخرت کے اوپر ایمان ہے، اور اس کے بعد شکر کرنا ہے اپنے پروردگار کا، اور تیسری چیز حق کی پیروی کرنا ہے۔ سورہ سبا کا جو مین جو بنیادی جو معارف ہیں اور جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنا ہے، پروردگار کا شکر ادا کرنا ہے اور پیروان حق کے ساتھ میں رہنا ہے۔ شکر گزاری کے سلسلے سے خاص طور پر پروردگار نے جناب حضرت داؤد و سلیمان کا تذکرہ کیا ہے کہ جہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ ہمارے شکر کرنے والے بندے بہت کم ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہیں جو آپ نے ابھی سوال کیا قوم سبا کا تذکرہ کیا ہے، ان کی داستان کو نقل کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ناز و نعمت میں رہتے تھے، پروردگار نے بہت ساری نعمتوں کو ان کے لیے روا رکھا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے پروردگار کی نعمتوں کا صحیح طور پر شکر ادا نہیں کیا، لہٰذا ایک سیلاب آیا، اور سیلاب آنے کے بعد ان کے باغوں کو اس نے اجاڑ دیا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا اور سب ختم ہو گیا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں ایک درس اور ایک سبق یہ لینا چاہیے کہ کبھی اگر پروردگار کی نعمتوں کی ارزانی ہے تو جتنا جتنا ہم شکر کریں گے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کفران نعمت کا سبب بنیں۔ آج بہت کچھ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے پاس کچھ بھی نہ رہے اس کفران نعمت کی بنیاد کے اوپر۔ تو قوم سبا کی نابودی کا سبب ان کا مزاج کفران نعمت تھا، اور یہی مزاج اگر ہمارے یہاں حاکم ہے تو ہمیں بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ کبھی بھی عذاب الہی ہمارے دامنگیر ہو سکتا ہے۔ قبلہ اب یہاں پہ بہت ہی اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم کامیابی کی طرف جائیں، ہم سعادت کی منزلوں کو طے کر لیں۔ تو قرآن مجید کے اس سورے میں اشارہ ہوا ہے کہ سعادت اور کامیابی کی طرف جانے کے لیے کیا راستے ہیں؟ قرآن نے سعادت اور کامیابی کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے کہ کہیں قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، اور کہیں یہ ہے کہ تم نے اگر اللہ کی راہ میں قدم بڑھایا ہے تو گویا پروردگار کے چونکہ تم نزدیک ہو رہے ہو، تو روایات اور احادیث میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ تم ایک کامیابی سے نزدیک ہو رہے ہو۔ یہاں پر سورہ سبا میں 31 اور 54 نمبر آیت میں، آیت کریمہ میں 31 سے 54 تک پروردگار نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے طور پر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اگر تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو تمہیں حق کی پیروی کرنا ہے۔ حق کی پیروی کی بنیاد کے اوپر تم آخرت میں بھی کامیاب ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو۔ اب یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے کہ جہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ حق ہمارے لیے واضح ہے، لیکن کبھی کبھی وہ واضح حق ہمارے نقصان میں ہے، ہمارے مفاد میں نہیں ہے، اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ حق بات یہ ہے، حق یہ ہے، حقیقت یہ ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب ہم چھوڑ دیں گے، ظاہر ہے کہ جب حق کو چھوڑیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو بہت سارے ایسے ناکام افراد جو اپنی زندگی میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے اور ہم کامیاب زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں، اور مسلسل ہم سکسیس کی طرف بھاگ رہے ہیں، کامیابی کی طرف، لیکن وہ کامیابی ہم سے دور بھاگ رہی ہے، تو کہیں کہیں ایسا ہے کہ یہ کامیاب نہ ہو پانا اور ناکامی کا بار بار منہ دیکھنا، اس کو ہمیں تلاش کرنا ہوگا۔ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں لیکن حق سے ہٹ کر، تو یہ ایک یقینی چیز ہے کہ حق سے ہٹ کر کامیابی کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ظاہری طور پر ممکن ہے کہ کچھ دن انسان یہ سمجھے کہ ہاں یہ کامیابی ہے، لیکن وہ کامیابی نہیں ہے، حقیقت میں وہ ناکامی ہے۔ اور اسی چیز کو 31 نمبر سے 54 نمبر تک جو آیات کریمہ ہیں مسلسل اسی چیز کو بیان کر رہی ہیں کہ باطل کی ہرگز پیروی نہ کی جائے اور حق کی پیروی کو ہرگز چھوڑا نہ جائے۔ 2 چیزیں ہیں جو ہماری کامیابی کی ضمانت ہیں۔
پہلی چیز حق کے ہم خیمے میں ہوں، دوسرا یہ کہ باطل کے خیمے میں جانے کے لیے سوچے بھی نہ. تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ایک انسان کامیاب ہوتا ہے، اور یہ سورہ سبا کی ان آیات سے ہم حاصل کرتے ہیں. قبلہ اب اس پارے میں 2 سورہ اور بچے ہیں، ایک سورہ فاطر اور سورہ یاسین، جو بہت ہی مشہور سورہ ہے ہمارے یہاں. لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سورہ فاطر کی طرف. اس میں فقر اور عزت کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے سلسلے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فقر اور عزت کیا ہے؟ قرآن کریم نے سورہ فاطر میں جو ایک پیغام دیا ہے، اور وہ اہم پیغام ہے، وہ یہ کہ اس پوری کائنات میں پروردگار ہی کی ذات ہے کہ جو مؤثر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اثر انداز ہو، صرف اسی کی ذات ہے. اور یہ ایک مقولہ ہے جس میں کہا جاتا ہے لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کہ پروردگار کی ذات کے علاوہ وجود کے اندر کوئی شے اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے. اسی چیز کو قرآن کریم نے اس سورے کے اندر بیان کرنا چاہا ہے کہ اگر تم کہیں پر بھی یہ سوچ رہے ہو کہ کوئی شخص، کوئی ذات یا کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جو تمہارا کوئی کام کر سکتی ہے، تو یقیناً ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سب وسیلے ہیں. حقیقت میں جو اثر انداز ہے وہ ذات پروردگار ہے. تمہیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسی سے اپنی احتیاجات کا مطالبہ کرنا ہے، اسی سے اپنی ضرورتوں کو طلب کرنا ہے. قرآن کریم نے اس سورے میں مختلف نعمتوں کا پہلے تذکرہ کیا ہے، بہت ساری نعمتوں کو گنایا ہے، اور نعمتوں کو گنانے کے بعد یہ کہا ہے کہ تم ہر ایک لحظہ لحظہ اپنے رب کے محتاج ہو. بالکل ایسے ہی کہ جس طرح سے ایک سورج کی کرنیں ہیں تو ہم ان کی کرنوں سے استفادہ کرنے کے لیے ہر ایک لحظہ لحظہ وہ سورج کی کرنیں ہمیں فیضیاب کر رہی ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کا نور ہم سے دور ہو رہا ہو، یا بالکل یوں آپ سمجھ لیں کہ ایک مرکز ہے کہ جہاں سے ایک لائٹ کا سلسلہ ہے اور روشنی ہو رہی ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ تار کٹ جائے تو تاریکی میں ہم ڈوب جائیں گے، ہمارا گھر تاریکی میں ڈوب جائے گا. تو مسلسل وہ ایک حرکت ہے جو جاری ہے، ایک فیض ہے جو جاری ہے رب کی طرف سے. وہ غنی علی الاطلاق ہے اور تم فقیر ہو. اس کی طرف اس سورے کے اندر متوجہ کیا گیا ہے. ہم خاص طور پر اس ماہ مبارک میں اور آج کی شب میں خاص طور پر اس چیز پر یقین رکھیں اور اسے اپنے وجود کے اندر اتاریں کہ آج کی شب ہم اپنے اس مالک کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں کہ جس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جب ساری دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس وقت بھی اگر ہم اس کے پاس جائیں گے تو اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی دینے والا جب دے تو اس کے پاس اب کچھ نہ رہے کہ اب میں دے چکا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی بخشش و عطا ختم ہونے والی نہیں ہے. اور اسی چیز کو یہاں پر پروردگار بیان کر رہا ہے کہ اسی میں تمہاری عزت بھی ہے، آبرو بھی ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان دوسرے لوگوں سے طلب کر رہا ہے، خلق پروردگار سے، مخلوق پروردگار سے، بندگان خدا کے پاس جا رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے. تو خود روایات اور احادیث میں خود ہاتھ پھیلانا یہ مستحسن نہیں ہے، اور اسے ایک طرح سے ایک مثبت نظر سے نہیں، منفی نظر سے دیکھا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک خاص توجہ یہاں پر ہمیں یہ رکھنا ہے کہ جو بھی عزت ہم اگر طلب کر رہے ہیں تو وہ عزت پروردگار دینے والا ہے. یعنی کوئی کسی اپنے منصب کی بنیاد کے اوپر عزت نہیں دے سکتا ہے، طاقت کی بنیاد کے اوپر، خاندان، قوم، قبیلہ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جہاں سے ہم عزت حاصل کر لیں. عزت مخصوص ہے پروردگار کے لیے. جو بھی عزت چاہتا ہے وہ پروردگار سے طلب کرے اور وہ دینے والا. اس کے بعد دوسری منزل یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ غنی الحمید. اس چیز کو درک کرنا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے. اے لوگوں، تم سب کے سب فقیر ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو بے نیاز ہے، جو غنی ہے، وہ صرف ایک ذات ہے، وہ پروردگار کی ذات ہے. اب اس کے بعد جو آپ نے سورہ یاسین کی بات کی تھی، چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، سورہ یاسین کے سلسلے سے اس سورے کے اندر جو سورہ یاسین کی تقریباً 27 آیتوں کو جو ذکر کیا گیا ہے، اس میں صرف ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ سورہ یاسین ایسا سورہ ہے جسے قلب قرآن کہا گیا ہے. قلب قرآن کہنے کی اس کی وجہ علماء نے بیان کی ہے احادیث اور روایات کے ظاہراً پیش نظر. وہ یہ ہے کہ چونکہ سورہ یاسین میں اصول کو بیان کیا گیا ہے، توحید کو بیان کیا گیا ہے، نبوت اور معاد کو بیان کیا ہے. تو چونکہ توحید، نبوت اور معاد کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو دین کا دل ہے، جو دین کا قلب ہے، کہ توحید حقیقت دین اور معاد اور پھر نبوت، تو قلب دین ہے. تو اسی بنیاد کے اوپر اسے قلب قرآن کہا گیا ہے. تو ہم اس منزل پر اب یہ دعا کرتے ہیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کہ جب ہم یہ سورہ یاسین پڑھیں
تو صرف یہ نہ ہو کہ ایک قلب قرآن ہے اسے ہم نے پڑھ لیا، بلکہ حقیقت میں ہمارے دل کے اندر توحید کے وہ مفاہیم آئیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے دل کو قانع کر سکیں کہ واقعاً اس دنیا کے اندر اگر کوئی پالنے والی ذات ہے اور اگر کوئی مؤثر وجود ہے تو وہ ہمارا پروردگار ہے، اور ہمیں اس کی بارگاہ میں جانا ہے، وہ معاد کی طرف جائیں متوجہ ہوں، اور اس کے ساتھ اس کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے اس کے لیے نبوت ہے کہ جس طرح سے ہمارے انبیاء نے، ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیں دعوت دی ہے کہ کس راستے کی طرف تم چلو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور ہم وہ کامیابی حاصل کر سکیں کہ جو پروردگار نے ہمارے لیے رکھی ہے، اور ہمیں خود اپنی جد و جہد سے آگے بڑھ کر اسے حاصل کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ، بہت ہی جامع گفتگو اور بہت ہی مفید گفتگو آپ نے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کی۔ 22ویں پارے کے سلسلے میں آج شب قدر ہے، لوگ آمادگی کر رہے ہوں گے عبادتوں کی۔ آئیے چلتے ہیں ناظرین کی خدمت میں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا، انشاءاللہ پھر ہم قرآن مجید کے ایک پارے کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج دعاؤں کی شب ہے، آج مناجات کی شب ہے، آج استغفار کی شب ہے۔ اپنے آپ کو آمادہ کر لیں پروردگار کی بارگاہ میں۔ کون ایسا ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ کس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا؟ چلیے پروردگار کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں۔ پروردگار تو جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں، پروردگار ہماری گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں معاف فرما۔ ناظرین، خدا حافظ، فی امان اللہ۔